السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہم کچھ سبقوں سے نازلہ سے بننے والے الفاظ دیکھ رہے ہیں، اور نازلہ سے بننے والا جو پہلا لفظ ہے وہ نازلہ ہی ہے، اور نازلہ سے ینزل بنتا ہے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اور جو لفظ بنتے ہیں وہ نزلہ، نزلہ، انزلہ اور تنزلہ، تو یہ چار قسم کے فعل بنتے ہیں جو کہ نکلتے ہیں نازلہ سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب اردو میں ایک لفظ ہے اترنا، اترنا سے اتارنا، اترتے رہنا، تو اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیں ایک ہی فعل ہے، اترنا ایک کام ہے، بار بار اترنا، اتارنا، اترتے رہنا، اتارا جانا، تو یہ مختلف قسم کے تبدیلیاں کر کے ان کے اندر آپ فعل مزید بنا سکتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر بھی ہم نے کچھ الفاظ دیکھے ہیں جو نازلہ سے بننے والے ہیں۔ میں کہا تھا کہ ہم نازلہ سے بننے والے پہلے جو 6 آیات ہیں وہ دیکھیں گے، تو وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ یہ ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ آیت میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، یہ سورہ اسراء کی جو 70ویں آیت ہے، 70ویں صورت ہے، اس میں سے ایک آیت ہے 105، وَبِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، انزلنا، ہم نے اتارا، اس کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ اتارا، وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ نازلہ، وہ اترا، یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا اور حق اور سچائی کے ساتھ ہی وہ اترا، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ ما جو ہے یہاں پہ ما نافیہ ہے جس کا مطلب ہے نہیں، وَمَا، اور نہیں، أَرْسَلْنَا، ہم نے اتارا، کا، آپ کو، إِلَّا، سوائے اس کے کہ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے، اور ڈرانے والے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور برے اعمال کیے۔ تو ہم نے یہاں پہ بیسیکلی ہم یہاں پہ نازلہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں پہ انزلہ بھی آیا ہے، تو دیکھیے یہ فرق یہاں پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا۔ اس کی اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس کی اگلی آیت ہے نازل بہ الروح الامین، نازل، وہ اترا، بہ الروح الامین، یعنی روح الامین جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے جن کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، تو قرآن پاک ان کے ساتھ اترا، نازل، اترا، بہ، اس کے ساتھ، الروح الامین، تو اگر یہاں پہ روح الامین فاعل ہے تو وہ اتریں اور اس کے ساتھ قرآن پاک اترا۔ اگر اس کو ہم دوسری طرح سے لے لیں کہ نازل قرآن اترا بہ روح الامین، روح الامین کے ساتھ۔ اس کی اگلی جو آیت ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، تو یہ آیت جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، جو کہ 34 ہے، 34ویں صورت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 4، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین میں سے نکلتا ہے، یلج نکلتا ہے، فی الارض زمین میں سے، وما، اور جو، یخرج، اس میں یہ ہے یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین کے اندر، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس میں سے، تو جو زمین میں سے نکلتا ہے اور جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما ینزل، وما ینزل، اور جو نازل ہوتا ہے یا اترتا ہے، من السماء، سما میں سے، یعنی آسمانوں سے جو نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں کے اندر داخل ہوتا ہے، وہو،
وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں بھی نازل ہوتی ہیں، جب ان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ تو آسمان سے نازل کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بعض اوقات آزمائشیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور آسمان کے اندر داخل کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اعمال آپ بھیجتے ہیں وہ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین میں بارش داخل ہوتی ہے، اور آپ اس کے اندر بیج بوتے ہیں اور اس میں سے نکلتا ہے کیا؟ مختلف قسم کی فصلیں خارج ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ فَإِذَا، تو اس کو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون سی یہ سورت کی آیت ہے۔ تو یہ سورہ صافات کی ہے 37، جو کہ 37 نمبر سورت ہے، اس میں ہے فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ، اور جب وہ نازل ہوا، یہاں پہ ایک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، فَإِذَا نَزَلَ، پھر جب اترا، بِصَاحَتِهِمْ، ان کے علاقے میں، فَسَاءَ، بہت ہی برا تھا، صباح المنذرین، جو بہت ہی بری تھی صبح، صباح المنذرین، ڈرائے گئے لوگوں کی صبح پھر بہت بری تھی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، صبح کے وقت نازل ہوا، تو ان کی جو صبح تھی، جو وہ سوچ رہے تھے کہ بہت اچھی صبح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صبح بہت ہی بری ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر عذاب اترا۔ یہ اگلی آیت جو ہے وہ اسی طرح کی آیت ہے، لیکن دوسری صورت کے اندر آئی ہے۔ یہ سورہ حدید کے اندر ہے، اور آیت نمبر 3 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، وما یخرج، جو نکلتا ہے اس میں سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے، وہو معکم اینما کنتم۔ تو ایک پورشن ہے اس آیت کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ سورہ حدید ہی کی آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 16 ہے۔ علم یعنی، علم آ کا مطلب ہے کیا، لم نہیں، یعنی وہ وقت آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان کے تخشع، ڈرے، قلوبہم، ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو بھی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا اب تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا ہے اس سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ابھی تک یہ ایسا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈریں؟ اللہ تعالیٰ یہ وارننگ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کچھ ایسی قومیں تھیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں دیں، اور انہوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، تو بجائے یہ کہ وہ بہت زیادہ ایمان والے بنتے، بلکہ وہ جو ہیں فاسق بن گئے اور برائیاں کرنے والے لوگ بن گئے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا انکار کرنے والے بن گئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے رہنے چاہیے۔ ولا یکونوا، اور نہ بن جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، فطال، اور گزر گیا، علیہم، ان کے اوپر، الامد، بہت وقت، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم، اور ان میں سے زیادہ تر، فاسقون،
فسق کرنے والے ہیں یا نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اور اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، آمین۔ تو یہ ہم نے کچھ الفاظ دیکھے، یہ ہم نے نازلہ دیکھا ہے۔ اگلا جو ہے وہ لفظ نزلہ ہے۔ نزلہ کو ہم یہ اس وقت نہیں کریں گے، جو سے اگلا ہے وہ ہے انزلہ، کیونکہ ہمارا جو لفظ جو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہے وما انزلہ، تو ہم انزلہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وما انزلہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو یہ انزلہ کو دیکھنے کے لیے ہم انزلہ پڑھیں گے۔ انزلہ کا مطلب ہے اتارنا، تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، کوئی 300 کے قریب یہ اس کی آیات ہیں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم انزلہ اور انزلہ ینزلو وہ دیکھیں گے اور اس سے بننے والی کچھ الفاظ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔